السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ندا اور یہ ہے داستان خوف۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناؤں گی جس نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا تھا۔ اس کا نام احمد ہے اور یہ اس کی اپنی زبانی کہانی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرا نام احمد ہے، میں ایک سیلز مین ہوں اور مجھے اکثر شہر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 3 سال پہلے کا ہے۔ میرے ایک بڑے کلائنٹ نے ملتان میں میٹنگ رکھی تھی اور میں اپنی کار میں لاہور سے نکلا تھا صبح 10 بجے، لیکن راستے میں کار کے انجن میں کوئی مسئلہ آ گیا۔ جب تک مکینک آیا اور گاڑی ٹھیک ہوئی شام ڈھل چکی تھی۔ میرے دوست نے فون پر کہا، یار آج رات یہیں رک جا کسی ہوٹل میں، کل چلے جانا۔ لیکن میں نے کہا، نہیں یار، کل صبح 9 بجے میٹنگ ہے، ابھی نکلتا ہوں، رات 10 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر میں نے اس وقت اس کی بات مان لی ہوتی تو شاید آج میری زندگی اتنی بدل نہ گئی ہوتی۔ رات 8 بج چکے تھے، شاہراہ پہ گاڑیاں بہت کم تھیں، اندھیرا گھنا تھا اور سڑک کے دونوں طرف صرف کھیت نظر آ رہے تھے۔ میں گانے سن رہا تھا اپنی کار میں، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ پچھلے 20 منٹ سے مجھے کوئی گاڑی نہیں ملی تھی، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، جیسے پوری شاہراہ ویران ہو گئی ہو۔ میں نے ریڈیو بند کر دیا، سناٹا تھا، صرف میری کار کی آواز تھی۔ شاید اتنی رات کو لوگ نہیں نکلتے، میں نے اپنے آپ سے کہا، لیکن میرا دل بیٹھ رہا تھا۔ تبھی میں نے دور سڑک پر ایک روشنی دیکھی، ایک سائیکل کی لائٹ۔ جیسے جیسے میں قریب گیا وہ روشنی واضح ہوتی گئی۔ ایک آدمی سائیکل پر جا رہا تھا، بہت آہستہ۔ اس کا لباس سفید تھا اور وہ بالکل سیدھا بیٹھا تھا، جیسے اکڑا ہوا ہو۔ بیچارہ، اتنی رات کو سائیکل پر، میں نے سوچا۔ لیکن جب میں اس کے برابر پہنچا تو میری نظر اس کے پیڈلوں پر گئی۔ وہ نہیں چل رہے تھے۔ جی ہاں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ سائیکل اتنی ہی رفتار سے چل رہی تھی جتنی میری کار، لیکن اس کے پیڈل بالکل ساکت تھے، جیسے منجمد ہو گئے ہوں۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے خود سے پوچھا۔ میں نے رفتار بڑھانے کی کوشش کی، 60 سے 80، پھر 90 کلومیٹر فی گھنٹہ، لیکن وہ سائیکل میرے ساتھ ساتھ رہی، پیڈل ہلے بغیر۔ میں نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ سائیکل والا پیچھے نہیں رہا اور پھر اس نے اپنا سر میری طرف گھمایا۔ میں آج تک وہ منظر نہیں بھولا۔ اس کے چہرے پر کوئی آنکھیں نہیں تھی، صرف 2 سیاہ گہرے گہرے تھے جن سے کوئی عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی۔ ناک اور منہ تھا، لیکن اتنا بڑا منہ کہ جیسے کان تک پھٹا ہو۔ اور پھر اس نے مسکرایا۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ وہ چیز، کیونکہ وہ انسان نہیں تھا۔ میں کھڑکی کے بالکل قریب آ گیا۔ میں اب اس کی ہڈیاں تک دیکھ سکتا تھا جو سفید کپڑوں سے جھلک رہی تھیں۔ اس کی جلد خشک اور سیاہ تھی، جیسے جلا ہوا کاغذ۔ اچانک اس نے منہ کھولا، لیکن جو آواز نکلی وہ ایک انسان کی نہیں تھی، وہ کئی آوازیں تھیں ایک ساتھ، کچھ آدمیوں کی، کچھ عورتوں کی، کچھ بچوں کی۔ کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی میں؟ میں نے ایکسیلیٹر مکمل دبا دیا۔ باہر کی رفتار 100، پھر 110 ہو گئی، لیکن وہ سائیکل برابر تھی۔ ہمارے ساتھ رہو، ہم اکیلے ہیں، تم بھی اکیلے ہو، یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ میں اب زور زور سے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، اتنی زور سے کہ میری آواز کانپ رہی تھی۔ یہ آیت ہم پر نہیں چلتی، ہم وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، ہم مسلمان تھے، اب نہیں۔ یہ سن کر میرا خون جم گیا اور پھر اچانک سڑک ختم ہو گئی۔ آگے صرف اندھیرا تھا، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی نشان، نہ کوئی سڑک، جیسے شاہراہ ہی غائب ہو گئی ہو۔ میں نے فوری طور پر بریک لگائے، کار ایک خوفناک جھٹکے کے ساتھ رک گئی، ٹائرز چیختے ہوئے رکے۔ وہ سائیکل والا ابھی تک میرے ساتھ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری کھڑکی پر رکھا۔ اس کی انگلیاں، اللہ میرا حافظ، اس کی انگلیاں اتنی لمبی تھیں کہ شیشے کی پوری لمبائی کو ڈھانپ رہی تھی۔ ان پر کوئی گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں اور کالی پھٹی ہوئی جلد۔ اب تمہاری باری ہے، ہم لوگوں کا انتظار کرتے ہیں، رات کو سڑک پر اکیلے لوگوں کا۔ میں کھڑکی پر دستک دی، اس کے ناخن شیشے پر خروچ رہے تھے۔ میں نے نہیں سوچا، میں نے کار کو ریورس میں ڈالا اور پوری رفتار سے پیچھے چلانا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا کتنی دیر پیچھے چلا، شاید 10 منٹ، شاید آدھا گھنٹہ، لیکن اچانک مجھے فاصلے پر ایک ڈھابے کی روشنی نظر آئی۔ میں نے کار کو واپس آگے کیا اور سیدھا اس ڈھابے کی طرف بھگایا۔ وہاں چند ٹرک والے چائے پی رہے تھے۔ میں کار سے اترا
तो मेरी टांगें कांप रही थी। मैंने जब इन्हें अपना वाकया सुनाया तो एक बूढ़े ड्राइवर ने सर हिलाया। ये सड़क रात को लानत ज़दा है, इसने कहा। यहाँ कई साल पहले एक साइकिल वाला इस जगह ट्रक से टकराकर फौत हो गया था, लेकिन वो आम आदमी नहीं था। लोग कहते हैं कि इसने काले जादू किए थे, जिन्हों को काबू करने की कोशिश की थी। हादसे से पहले इसने खुद को किसी जिन के हवाले कर दिया था। वो रुका, फिर बोला, इसकी लाश मिलने में 3 दिन लगे थे। जब मिली, इस पर अजीब निशानात थे। तब से लोगों ने इसे देखा है। वो मुसाफिरों को गुमराह करता है, इन्हें सड़क से उतारकर अंधेरे में ले जाता है और इसके साथ चला जाता है और फिर कभी नहीं मिलता। मैं इस रात उसी ढाबे पर रुका रहा, सुबह होने का इंतज़ार किया। मैं कॉफ़ी पीता रहा और सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा। नींद मेरे करीब भी नहीं आई। अगले दिन जब मैं दिन की रोशनी में इस सड़क से गुजरा तो मैंने वो जगह देखी जहाँ सड़क ख़त्म हुई थी। वहाँ कोई सड़क थी ही नहीं। वहाँ एक गहरी खौफनाक खाई थी जो सैकड़ों फुट नीचे जाती थी। नीचे पत्थर और टूटी हुई गाड़ियों के मलबे थे। अगर मैंने ब्रेक ना लगाई होती, मैं अब अकेले सफ़र नहीं करता, और रात को तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये थी अहमद की कहानी। मैंने इसे खुद सुना था और इसकी आंखों में वो खौफ आज भी था। वो मुझे ये वाकया सुना रहा था। अहमद अब शहर के अंदर ही काम करता है। इसने बाहर जाना छोड़ दिया है क्योंकि वो अब जानता है कि सड़कों पर सिर्फ गाड़ियाँ नहीं चलती, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इंतज़ार करता है अंधेरे में, साइकिल पर, बगैर पैडल की साइकिल पर, और वो अकेले लोगों को तलाश करता है रात को वीरान सड़कों पर। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और याद रखें, रात को तन्हा सफ़र ना करें। मैं हूँ निदा और ये थी दास्तान खौफ। अल्लाह हाफिज़।